اچھا جی، آج فائنینشیل لٹریسی سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ایک اور سمجھ لیں انسپریشن یا ایک اور موٹیویشن، ایک اور متھ کلیئر کرنے جا رہے ہیں. اور یہ میں پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے مطالعہ کرتا آ رہا ہوں. رابرٹ کیوساکی اور دیگر بہت سارے پروفاؤنڈ جو فائنینشیل گوروز ہیں، پرسنل فائنینس کے گوروز، رائٹرز ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹس. ان کا ایک لسٹ ہے میرے پاس، کوئی 10-12-14 رائٹرز ہیں پچھلے 100-150 سال کے اوپر پھیلے ہوئے. تو ان کی بہت ساری کتابوں کا PDF میں یا پرنٹڈ ورژنز یا ان کے ٹاکس وغیرہ وہ میں مسلسل سنتے ہوئے آ رہا ہوں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، کسی نے 40 سال، کسی نے 50، کسی نے 60، کسی نے 65 برس بھی. اب باب پراکٹر جو ہے اس نے تقریباً 65-66 ایئرس تک یہ باتیں لوگوں کو سمجھائی ہیں، سکھائی ہیں. اور اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، چارلی دا ٹریمنڈس جونز، زگ زگلر اور آگمنڈینی، پتہ نہیں، بہت ایک لسٹ ہے بہت بڑی، ٹی ہارو ایکر، بہت سارے لوگ ہیں. تو اس میں سے رابرٹ کیوساکی کا ایک بڑا نمایاں مقام ہے. اس کی یہ کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اکثر میرے مطالعے میں رہتی ہے. تو اس کے صفحہ نمبر 117 پر ایک بات اس نے لکھی تھی جو میں نے یہاں پہ لکھ دی. اس نے کہا کہ ایک بزنس کنسلٹنٹ نے فلاں کسی شخص کے بارے میں کہا، دے آر ون اسکل اوے فرام گریٹ ویلتھ. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو وائٹ بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھ دیا کہ بعض اوقات بندہ ون اسکل اوے فرام دا سکسیس یا فرام دا ڈیسٹینیشن، یعنی اپنی منزل سے، کامیابی سے یا فائنینشیل انڈیپینڈنس، مالیاتی یا معاشی آزادی، بے فکری سے صرف ایک قدم دور ہوتا ہے. ون اسٹیپ اوے. وہ ون اسٹیپ کیا؟ ون اسکل. ایک اسکل بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مزید اسکل اگر وہ سیکھ لے، جیسے ایک ڈینٹسٹ ہے، جیسے ایک لائر ہے، ایک میکینک ہے، ایک ٹیوشن پڑھانے والا ہے، ٹیوشن سینٹر کا مالک، کوئی بھی ایک اسکول، ایجوکیشن، ریسٹورانٹ، کسی بھی لائن سے، کسی بھی کلودنگ سے، فیشن سے، ڈسٹریبیوٹر، کوئی ایجنسی ہے، انشورنس ایجنٹ ہے، کوئی بینکر ہے. وہ بعض اوقات صرف ایک سٹیپ اوے یا ایک سکل اوے ہوتا ہے، یعنی ایک سٹیپ یا ایک سکل کے فاصلے پر ہوتا ہے کامیابی سے. اور وہی سکل یا وہی سٹیپ جو ہے وہ لینا نہیں چاہ رہا ہوتا، یا وہی سکل وہ سیکھنا نہیں چاہ رہا ہوتا. بعض اوقات اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں چونکہ ماسٹرز کر چکا ہوں، MA، MS، MBA، کوئی ایسی ڈگری لینے کے بعد، یا ACCA، ICMA، کوئی اس طرح کی CA، کوئی اکاؤنٹنگ میں کوئی CFA، CPA، کوئی اس طرح کی ڈگری ہے، جب سرٹیفکیشن لے لیتا ہے بندہ، یا انجینئرنگ میں BE وغیرہ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ سوچتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے. یہاں پہ بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں پھر ایک کنسلٹنٹ نے کہا کہ بھائی دے آر اونلی ون اسٹیپ اوے یا ون اسکل اوے. تو یہاں ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ رابرٹ کیوساکی نے مشورہ دیا ایک خاتون کو، ایک رپورٹر کو، یا ایک اس کو جنہوں نے MA انگلش کیا ہوا تھا، کہ آپ صرف سیلز کا ایک اسکل سیکھ لیں. اور سنگاپور میں بات ہو رہی تھی، تو سنگاپور میں اس نے کہا فلانا میرا ایک دوست ہے، وہ ایک انسٹیٹیوٹ یا ایک سینٹر چلاتا ہے جہاں پہ سیلز کے وہ کورسز کراتا ہے. تو یہ شارٹ کورسز بعض اوقات سیلز کے یا کمیونیکیشن کے یا آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے، کیونکہ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے. اب وہ ایک زمانے میں تو خط کے ذریعے مارکیٹنگ ہوتی تھی، یا TV چینلز کے ذریعے، ایڈ کے ذریعے، اخبار میں آپ کلاسیفائڈ دیتے تھے. اب جو ہے وہ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے تھرو مارکیٹنگ کا دور ہے. تو بعض اوقات آپ صرف ایک سکل یا ایک سٹیپ اوے ہوتے ہیں، صرف ایک کام کے فاصلے پر، ایک کام کی دوری پر ہوتے ہیں اپنی منزل، جو کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس یا فائنینشیل فریڈم کا حصول ہے. تو وہ آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ وہ ایک قدم جو وہ طے کر لیں، وہ ایک چیز، وہ ایک ہنر یا اسکل حاصل کر لیں، وہ ایک کام کر گزریں. پچھلی جو ہماری ایپیسوڈ تھی جو ہم نے زہرا موبائل مال سے اس میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ایکشن، تھاٹس، فیلنگس، ایکشن از اکول ٹو ایکٹ کرنا، یعنی وہ کوئی کام کرنا. کوئی کام ایسا ہوتا ہے جس کو ہم نا اپنی پروکراسٹینیشن کی وجہ سے نا ہم ڈیلے کرتے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بڑا اچھا رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی ایٹ دیٹ فراگ، بروس، بڑا اچھا نام ہے اس کا، تو مجھے نام نہیں یاد آ رہا. تو اس نے کہا کہ بھائی
جس طرح میں مینڈک کھانا یعنی مینڈک دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا, ناگوار, تو کھانا تو خیر بہت دور کی بات ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں مینڈک کھانے جیسی نا ناگوار گزرتی ہیں ہمیں, لیکن اگر وہ کام ہم کر گزریں, وہ تھوڑی سی ہمت, تھوڑا سا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر کے وہ اسٹیپ لے بیٹھے ہیں, وہ کام کر گزریں, تو ہم بہت بڑی خلیج پار کر جاتے ہیں, بہت بڑے سمجھے 7 سمندر پار ہو چکے ہوتے ہیں ہم زندگی میں, بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں. ایکسپونینشل گروتھ ہمارا آن دا ادر سائڈ آف دا فینس جو ہے نا ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے. تو ایکٹ کرنا, کر گزرنا, قدم اٹھا لینا, وہ اسکل سیکھ لینا, اس کورس میں, اس کلاس میں, اس ورک شاپ میں, اس ٹریننگ میں انرول کر لینا. تو میں اسی لیے اپنے دوستوں کو اکثر بتاتے رہتا ہوں, میں خود بھی, جتنا بھی دوست مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس نے کتنا ڈائیورس قسم کا اس کا زندگی کا اس کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر رہا ہے. اس کے باوجود آج کی تاریخ تک, آج 21 دسمبر 2023 ہے نا, 21 دسمبر ہے, سال ختم ہونے والا ہے. آج بھی میں نے جو ہے 1-2 دن پہلے بھی ایک بزنس ایک ٹریننگ میں, ورک شاپ میں انرول کیا ہے, میں نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے. اس سے پہلے 15 دن پہلے بھی ایک جگہ کیا تھا, 1 مہینے پہلے بھی کیا تھا. اگلے جنوری اور فروری میرے پلان کیے ہوئے میں نے کہ کہاں کس بندے کے پاس کتنا دن یا کتنے گھنٹے اسپینڈ کرنے ہیں, سیکھنا ہے. تو آج بھی میں یہ جو پریکٹیکل وزڈم, یہ جو جسے کہتے ہیں نا ہی از اسٹریٹ اسمارٹ, تو وہ جو اسٹریٹ اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کتابیں تو ٹھیک ہے پڑھ لی, کافی پڑھ لی, اب رہتی ہیں کافی پڑھنے کو, لیکن بہت پڑھ لی, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو بندے سے سیکھنا ہے, وہ جو مین ٹو مین, وہ جو سینہ بسینہ علم آتا ہے, اور وہ جو ایک انسان کے ساتھ رہ کر جو اس کی انرجی, اس کی وائب حاصل کرنی ہوتی ہے, اس فن میں بھی میں نے کبھی کوشش کی ہے کہ کوتاہی نہ ہو, سستی نہ ہو. تو میں نے کہا کہ آج دن تک میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا اچھا آئیڈیا ملتا ہے. ابھی میرے پاس فون میں 1-2 لوگ ہیں, سید عمران احمد محمد صاحب ہیں, ان کے ساتھ میری لائن اپ ہے, میٹنگ ہے اگلے انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں. پھر وہ پنجاب کے ایک صاحب ہیں جو سٹاکس پہ بڑا اچھا ان کا وہ چل رہا ہے کافی عرصے سے, ان کی یوٹیوب پہ کوئی 600-700-800 ویڈیوز ہیں, تو ان سے میرا چل رہا ہے. ان کے پاس میں نے اپنا نام رجسٹر کیا ہوا, ان کا کورس کرنا ہے میں نے. اس کے علاوہ سرمایہ جو ہے, سرمایہ فائنینشلز, لئیق صاحب اور فراز صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں, ان کے میں نے بہت سارے ٹیوٹوریلز آن لائن, بہت سارے پوڈ کاسٹیں سنی ہوئی ہیں. اس کے باوجود ان کے میں نے کورس میں اپنے آپ کو میں نے سائن اپ اور انرول کیا ہوا ہے. جب نیکسٹ منتھ یا دوسرے منتھ جب وہ کریں گے میریٹ میں کسی بھی جگہ, کراچی میں ہوگا تو میں آن لائن, اور اگر کسی جگہ ہوا تو پھر میں یعنی کہ کراچی میں ہوا تو آن سائٹ, اور اگر دوسرے شہر میں ہوا تو آن لائن یا زوم کے تھرو, جس طرح بھی ہو اس کے تھرو میں نے اس میں اپنی موجودگی کو, اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے. تو اس طرح سے ہمارے ملک کے اندر, ہمارے شہر کے اندر جتنے لوگ یہ ایجوکیشن, یہ ایکسپیرینس دینا چاہ رہے ہیں, لوگوں کی زندگی میں ہوپ, فیتھ, پراسپیرٹی کو انسپائر کر رہے ہیں, تو میں ان سے بھی استفادہ کرتا رہتا ہوں, ہر وقت ٹچ میں رہتا ہوں, ان کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہوں, کنیکشن میں رہتا ہوں. اور جو آن لائن جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں, باب پراکٹر ہے, نیپولین ہل میرے سامنے ہے, ارل نائٹنگیل, تو ان سب لوگوں کو میں سنتا رہتا ہوں, ان کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں. تو کبھی بھی زندگی میں انسان جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے. ایجوکیشن, لٹریسی, اویئرنیس, نالج ہمیشہ حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو اس نے کہا 1 اسٹیپ اوے یا 1 اسکل اوے. اور نیپولین ہل کے میں آپ کو یہ کمپیوٹر سے بتا دیتا ہوں, اسی بات کو اس نے بھی جو ہے وہ ایک اور تناظر میں, ایک اور جملے میں بات کی. when it comes to money the only skill most people know is to work hard. اچھا, رابرٹ کیوساکی کے اگلے پیراگراف کا اگلا جملہ, جو آخری جملہ, وہ یہ ہے کہ جب بات آتی ہے معاشی آسودگی یا فائنینشیل سکسیس کی, تو اس میں لوگ جو ہے نا صرف ایک, وہ جو کنونشنل وزڈم ہے کہ عام لوگوں کی, جو گھر والوں کی, رشتہ داروں, خاندانوں کی بات ہے, تو ان کے پاس ایک ہی اسکل ہوتا ہے, ایک ہی مشورہ ہوتا ہے, وہ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ محنت کرنا, ورک ہارڈ, کہ سخت محنت, جد و جہد, مشقت سے جو نا کامیابی حاصل ہوگی. اکثر جگہوں پہ حاصل ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے, یہاں ہم آپ کو ایک نیپولین ہل کی جو تھنک اینڈ گرو ریچ ہے, تقریباً 28 سال کی ریسرچ, محنت, اور 500 سے زیادہ لوگوں کے انٹرویوز کرنے کے بعد یہ ریسرچ ڈاکیومنٹ, کتاب نہیں, میں اس کو ایک انسائکلوپیڈیا کہوں گا, کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بائبل ہے سیلف ڈیولپمنٹ کی یا سکسیس سائنس کی, بائبل اس کو کہا جاتا ہے دنیا میں. تو اس میں سے ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں, اس پر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں. نیپولین ہل نے کہا
اف یو آر ون آف دوز, وہ وہی ورک ہارڈ سے, کیونکہ ہم دنیا میں ہم ایک ہی بات سنتے ہیں کہ محنت. اس نے کہا اف یو آر ون آف دوز ہو بلیو دیٹ ہارڈ ورک اینڈ آنیسٹی, بعض لوگ ورک ہارڈ کے ساتھ آنیسٹی ملا دیتے ہیں کہ بھائی محنت اور ایمانداری. اس نے کہا اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خالی محنت, خالی مشقت اور ایمانداری ول برنگ riches, کہ اس سے دولت کا یا کامیابی, معاشی کامیابی کا, معاشی آسودگی کا حصول ممکن ہوگا, perish the thought. اس خیال کو اکھاڑ کے جڑ سے نکال کے پھینک دو, ایسا نہیں ہونے والا. کیا ہونے والا ہے؟ It is not true, یہ بالکل بھی سچ نہیں. riches, دولت مندی یا خوشحالی, تمول جو ہے, اب ٹھیک ہے نا, فائنینشیل سکسیس یا ابنڈنس, when they come in huge quantities, اگر وہ کثیر مقدار میں آتی ہے, are never the result of hard work or honesty. کبھی بھی وہ محنت یا ایمانداری کے جواب میں نہیں آتی. کیونکہ ہم نے بہت دیکھا, بہت سارے محنت کش لوگ, بہت سارے مشقت والے لوگ, بہت سارے ایماندار لوگ زندگی بھر بھیک مانگ, یعنی کہ قرض مانگتے رہتے ہیں, قرضوں پہ مانگ کے گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں. اس سے مانگ, اس سے مانگ, اس سے ادھار, اس سے ادھار. شادی, بچوں کی شادی ہے, کوئی کاروبار کرانا ہے, بچے کو باہر بھجوانا ہے, کوئی صحت کا خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی, کوئی ایکسیڈنٹ آ گیا تو وہ اس سے مانگ, اس سے مانگ, ادھر دیکھ ادھر دیکھ, تو مانگ تانگ کے زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ وہ بیچارے نوکریاں تو پوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں, وہی 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے پوری مشقت, دور دور ایک 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر جا رہے ہیں, بسوں میں لٹک کے جا رہے ہیں. تو محنت ہی پوری, ایمانداری پوری, ساری عمر, پھر بھی بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ کیا, بلکہ وہی وہ ایک عام جو بے روزگار کی طرح وہ زندگی کے بیشتر کاموں میں بھیک مانگتے ہوئے, قرض مانگتے ہوئے, مدد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں بیچارے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس ٹائم, بچی کی شادی آتی ہے, کچھ نہیں ہوتا, کہیں ویکیشنز نہیں کر سکتے, وہ بچوں کو گھمانے چھٹیوں پہ نہیں لے کے جا سکتے, خود بھی کبھی 10-20 سال میں کہیں گھومنے نہیں گئے ہوتے ہیں بیچارے. تو ہارڈ ورک اور آنیسٹی الون perish the thought, اس کو ختم ہو, ایسا کبھی نہیں ہونا. پھر کیا ہوگا؟ riches come if they come at all. اگر دولت آتی ہے یا مال آتا ہے, اگر آتا ہی ہے تو کس طرح آتا ہے؟ in response to definite demands based upon the application of definite principles and not by chance or luck. چانس اور لک, خوش قسمتی اور چانس سے اور ممکنات میں سے نہیں, بلکہ ڈیفینیٹ ڈیمانڈ. مارکیٹ میں دیکھو ڈیمانڈ کیا ہے, کس شے کی ڈیمانڈ ہے, جس شے کی ڈیمانڈ ہے وہ کام کرو, اپنے آپ کو ہمیشہ اپ ڈیٹ کرتے رہو. کل میں ایک کوٹ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ ان دا ٹائمز آف ریپڈ لرننگ, پتہ نہیں کیا کہ اس وقت میں ایک فیوچرسٹ تھا, اس نے کہا تھا کہ بھائی 30-40-50 سال بعد دنیا بہت تیز ہو جائے گی. 1970s-80s میں اس نے کتاب لکھی تھی, اور اس نے کہا اس دور میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کو لرن, ان لرن اور ری لرن کرنا آتا ہوگا. سیکھنا, مسلسل پیدر پہ سیکھنا, لیکن سیکھنے کے بعد بھلا دینا اور نیا سیکھنا, پھر دوبارہ سیکھنا. جو لوگ بار بار سیکھنے کے بعد سائڈ پہ رکھ کے نیا سیکھنا, سائڈ پہ رکھ کے نیا سیکھنا, ادھر رکھ کے نیا سیکھنا, جن کو یہ آتا ہوگا فن, وہی اس دور میں پریویل کریں گے, کامیاب کریں گے. اور وہ لوگ جو کہیں گے ہم نے ڈگری فلانی لے لی, ہم نے فلانی ایکسپرٹیز یا فلانا ہم نے پروفیشن میں اسکل حاصل کر لیا, اب ہم پورے ہو چکے ہیں, تو ان کا پھر کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹ ڈیمانڈ کیا ہے مارکیٹ میں, مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. وہ اصحاب کہف جب 300 سال کے بعد انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا مارکیٹ میں, قرآن میں بھی واقعہ ہے, تو 309 سال کے بعد جب اٹھ کے گیا تو 309 سال تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا, تو ان پہ نیند طاری کر دی تھی. تو اس کو تو نہیں پتا تھا, وہ سمجھا کہ دن کا ایک حصہ یا آدھا حصہ گزرا ہے, ہم نے تھوڑی سی نیند کی ہے, جتنی ہم نارملی انسان 6-8 گھنٹے 10-12 گھنٹے سوتا ہے. تو اس کو نہیں پتا. جب وہ اس زمانے کا سکہ لے کے گیا مارکیٹ میں, تو وہ نان بھائی حیران ہو گیا. اس نے کہا بھائی یہ کون سے زمانے کا سکہ ہے؟ تو اس نے کہا بھائی لوگوں سے پوچھا کون ہے, تو ایک پرانا ایک مطالعہ کرنے والا, ایک پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے دیکھا, اس نے کہا بھائی یہ تو 300 سال پرانا بادشاہ دقیانوس جو تھا, یہ اس کے زمانے کا سکہ ہے, اس کے تو بچے پوتے ہی مر گئے, زمانے گزر گئے, نئے بادشاہ نئے لوگ آ چکے. تو قرآن میں بھی یہ وزڈم آیا کہ جب تم زمانے میں نکلو تلقین, تبلیغ, تعلیم, تربیت کرنے, تو اس زمانے کی لینگویج, اس زمانے کا جو میتھڈالوجی ہے, حکمت ہے, اس زمانے کا جو سکہ رائج الوقت ہے, چاہے وہ اسپیچ وائز, کمیونیکیشن وائز ہو یا فائنینشلی ہو, اس زمانے کا سکہ رائج الوقت لے کے نکلنا. اس زمانے کی کرنسی, چاہے وہ انٹلیکچوئل ہو, چاہے وہ فائنینشیل ہو, چاہے وہ ایموشنل ہو, چاہے وہ ایجوکیشنل ہو, چاہے وہ مٹیریل ہو, جو بھی ہو, کرنسی اس زمانے کا کرنٹ رہنا. ٹھیک ہے نا, اس زمانے کی کرنٹ جو پریویلنگ حکمت ہوگی, اس کو لے کر نکلو گے تو سودا بکے گا, مال
خرید پاؤ گے یا بیچ پاؤ گے، بات کر پاؤ گے، ورنہ ناکام رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹ ڈیمانڈس اور اپلیکیشن آف ڈیفینیٹ پرنسپلس. کچھ پرنسپلس ہیں. کچھ خاص اصول ہیں. ان اصولوں کی آپ کو کیا کہتے ہیں تعمیل کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ جو اس نے بتایا ہے نیپولین ہل. اب ہم رابرٹ کیوساکی سے اس کے گرینڈ فادر، گرینڈ ٹیچر، دادا کی طرف آ گئے، نیپولین ہل کی طرف، جو سب کا باپ ہے. ڈیزائر کہ شدید شوق یا خواہش اس شے کی، فیتھ ایمان یقین، آٹو سجیشن، خود کو اس پر ہر وقت تیار کرتے رہنا، خود کو پازیٹیو تھاٹس دینا، اسپیشلائز نالج، کسی فیلڈ کا اسپیشلائز نالج، امیجنیشن، امیجن کرنا خود کو کامیابی کے ساتھ، آرگنائز پلاننگ، پھر اس کے لیے پلاننگ، ایک ریٹن پلان مرتب کرنا، اس کے سارے اسٹیپس لکھنا، ڈیسیجن، پھر پکا فیصلہ کر لینا کہ یہ کام کرنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. کم وٹ میں وہ بار بار باب پراکٹر کی بات کہتا ہے، کہتا ہے دیر از نو کوئٹنگ. کہتا ہے میرا بچہ ایک دفعہ آیا، اس نے کہا کہ وہ میری عمر 13 سال ہے اور آل کینیڈا، آل امریکہ، نارتھ امریکہ کے لیے وہ ہو رہے ہیں نیپولین کہہ رہا ہوں، اولمپکس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو میرا قد چھوٹا ہے، میری عمر کم ہے، یہ میں کمزور ہوں، تو میں فیل ہو گیا، تو میں کیا چھوڑ دوں؟ اس نے کہا بیٹا تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن اگر آج تم نے کوئٹ کر دیا نا، انگریزی میں کوئٹ کہتے ہیں کام کو چھوڑنا، پیچھے ہٹنا، اگر آج ہار ماننا، اگر آج تم نے کوئٹ کر لیا، کل تم کسی اور چیلنج کو، کسی اور مشکل کو دیکھ کو کوئٹ کرو گے، پرسوں کسی اور چیز پہ کوئٹ، یعنی اس کو بھی چھوڑ دو گے، تم ماسٹر کوئٹر بن جاؤ گے، تم پروفیشنل کوئٹر بن جاؤ گے. تم ہر چیز میں سے کوئٹ، یعنی ہر چیز میں سے چھوڑ کے پیچھے ہٹنے والے، ہر چیز میں ہمت ہارنے والے، کوئٹر ہی بن جاؤ گے. تو کہتا ہے میرے بچے کو اتنی غیرت آئی، اس نے کہا اب تو ایسی کی تیسی، اب تو میں کر کے رہوں گا. تو اس نے کر کے رہا، اور کہتے ہیں وہ سارے 17-18 سال کے لمبے چوڑے جو اس کے ساتھ کمپیٹیٹر لڑکے تھے، ان میں وہ نمایاں ہو کے الگ نکلا، اور پورا نارتھ امریکہ کو اس نے، کینیڈا کو اس نے ریپرزینٹ کیا اولمپکس میں. پرزسٹنس، پھر استقامت، مسلسل ڈٹے رہنا، پھر چھوڑنا نہیں ہے، پھر اس میں کچا نہیں ہونا. کیونکہ اس نے ڈیسیجن میں بھی ایک جگہ بات کی ہے کہ کامیاب لوگوں کی اسٹڈی 30 سال کی یہ بتاتی ہے، ہزاروں لوگوں کی اسٹڈی، کہ ان کے پاس ایک ان میں نمایاں وصف تھا، ایک خوبی تھی کہ وہ فیصلہ جلدی کر جاتے تھے اور پکا کر جاتے تھے، اور اگر فیصلہ بدلنا ہو کبھی تو اس میں بہت دیر، بہت ٹائم لگاتے. اگر فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ بزنس کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو اس پہ ریسرچ کی، کرنا، ایک دفعہ کرنا، اس میں کود گئے تو پھر کود گئے. دیر از نو کوئٹنگ. پھر باہر تو نکلنا ہی نہیں، چھوڑنا تو ہے ہی نہیں نا. پاور آف ماسٹر مائنڈ. پھر ایک ہم خیال لوگوں کا گروپ یا ایک دوست کم از کم. پھر ماسٹر آف سیکس ٹرانسمیوٹیشن، کہ انسان کے اندر جو ایک خواہش ہوتی ہے فطری، ایک جسم کی تسکین سے متعلق خاص، اس کو چینلائز کرنا، اس انرجی کو اپنی کامیابی کے حصول کے لیے. پھر دا سب کانشیس مائنڈ، پھر ہمارا جو لاشعور ہے وہ ہمیں انٹیوشنز اور ایسے موقع پر چھٹی حصے، ایسے مشورے، ایسے وائبز اور ایسے وہ دیتا ہے کہ اس سے ہمیں گٹ فیلنگز، کہ جس سے ہمیں درست فیصلے کرنے میں رہنمائی اور آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دا برین اور دا سکس سینس، پھر آگے دماغ کا استعمال، دماغ کو اپنے قابو میں رکھنا، اس کے بعد چھٹی حصے، یہ سب چیزیں. تو یہ ڈیفینیٹ ڈیمانڈس بیسڈ آن دا اپلیکیشن آف ڈیفینیٹ پرنسپلس. اس کے نتیجے میں آپ کو مالی آسودگی یا کامیابی کا حصول آپ کے لیے ممکن ہوگا. یہ آج کا ہمارا سبق تھا کہ بعض اوقات ہم صرف ایک سٹیپ اوے ہوتے ہیں، یا ایک سکل اوے ہوتے ہیں، ایک ڈیسیجن اوے ہوتے ہیں، بعض اوقات صرف ایک کانٹیکٹ یا ایک پرسن اوے ہوتے ہیں. ایک شخص سے ہم ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے، یا اس تک بات پہنچانا نہیں چاہ رہے ہوتے، اور اگر ہم اسی کو پہنچا دیں، اسی سے بات کر لیں، تو ہمیں جاب مل جاتی ہے، بزنس مل جاتا ہے، ہمیں فائنانس مل جاتا ہے، ہمارے جو پلان ہیں، جو پروڈکٹ ہے، اس کو سپورٹ یا وہ فائنانس یا جو بھی ہے وہ چیز مل جاتی ہے، وہ کام بن جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم صرف ایک قدم دور ہوتے ہیں کامیابی سے، اور ہمت نہیں کر رہے ہوتے، تو ہمیں ہمت کر کے وہ قدم اٹھا لینا، وہ کام کر لینا چاہیے. اسی کے ساتھ آج کی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خدا حافظ.